بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس پاک ذات کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز بخوبی جانتا ہے۔ بے شمار درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ ایسا وظیفہ شیئر کرنے جا رہا ہوں، ایسی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس کی مجھے بھی ضرورت ہے، بلکہ ہر کلمہ گو انسان کو، مسلمان کو اس کی ضرورت ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے حکموں کا پابند رہے، اللہ پاک کے حکموں کو مانے، اس پر عمل کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر طریقے کو، ہر ادا کو محبت کے ساتھ تسلیم کرے۔ اب دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بھی جاتے تھے، اپنی پریشانیاں لے کر جاتے تھے، معاملات کے حل کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، مسائل پوچھنے کے لیے بھی جاتے تھے اور زندگی گزارنے کے طریقے بھی معلوم کیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ادنا آدمی سے لے کر بادشاہ تک ہر کسی کے رہن سہن، اس کی زندگی گزارنے کے طریقے بتائے۔ اب اگر کوئی آدمی جاتا کہ ہمارے گھر کے اندر رزق کی تنگی ہے، کاروبار کی تنگی ہے، پریشان ہے، فاقوں پہ فاقے آتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بتاتے؟ فرماتے کہ سورۃ واقعہ پڑھ لیا کرو۔ سورۃ واقعہ 27 سپارے کے اندر ہے، اور پھر یہ فرماتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے میں یہ سورت محفوظ ہو۔ اور بہت سے صحابہ کے واقعات بھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، ان کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، صرف بیٹیاں تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں کسی وجہ سے ان کا جو ماہانہ وظیفہ بند کر دیا تھا، جو تنخواہ تھی، جو ماہانہ وظیفہ تھا، وہ روک دیا، اور دل میں یہ سوچا کہ وہ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس آئیں گے اور اس بات کا مطالبہ کریں گے کہ میرے کام کا معاوضہ کیوں نہیں دیا گیا۔ تو جب انہیں پتہ چلا کہ فاروق اعظم نے میرا جو مہینے کا وظیفہ تھا، معاوضہ تھا، وہ بند کر دیا ہے، وہ روک دیا ہے، فوراً اپنے گھر گئے، جا کے اپنی بچیوں کو کہا آج سے تم سب نے سورۃ واقعہ پڑھنی ہے، تو انہوں نے سورۃ واقعہ پڑھنی شروع کر دی۔ 6 مہینے گزر گئے، ادھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میرے پاس تشریف لائیں گے اور آ کر مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ نے میرا معاوضہ کیوں روک کے رکھا ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ نہیں گئے۔ آخر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خود بلانا پڑا، پھر بلایا اور پوچھا کیا آپ نے اپنے لیے کوئی ذخیرہ جمع کر رکھا تھا؟ 6 مہینے ہو گئے آپ نے میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا۔ تو انہوں نے فرمایا جیسے ہی مجھے پتہ چلا کہ آپ نے میری تنخواہ بند کر دی، تو میں فوراً جا کر اپنی بچیوں کو میں نے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، سورۃ واقعہ پڑھو۔ تو اللہ پاک اس سورت کی برکت سے اللہ پاک مجھے روزی دے رہے ہیں۔ تو نے اپنا دروازہ بند کیا، لیکن اللہ نے دروازہ بند نہیں کیا، وہ دروازہ تو کھلا ہے۔ اب دیکھیں، چھوٹی سی بات سمجھ لیں، آپ کسی بندے کے پاس جاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں سوچیں گے کہ اس وقت وہ آرام کر رہا ہوگا، اگر میں گیا تو وہ ناراض ہو جائے گا، یا اس وقت اس کا کھانے کا وقت ہے، یا کوئی مصروفیت ہوگی، الغرض طرح طرح کے خیالات آئیں گے، لیکن اللہ پاک سے جب بھی آپ مانگیں گے یہ خیال نہیں آئے گا۔ تو اس لیے آپ اور آپ کے گھر والے جتنے بھی قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں، سورۃ واقعہ ضرور پڑھ لیا کریں، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے جس وقت بھی پڑھ لیں۔ اگر آپ یہ معمول بنا لیں تو انشاءاللہ آپ کے گھروں میں رزق کی کبھی تنگی نہیں ہوگی۔ گھر کا کوئی فرد بھی پڑھ لے تو فائدہ ہوگا، لیکن اگر سارے پڑھ لیں تو برکتیں بڑھ جائیں گی۔ تو اس وظیفے پر اس لحاظ سے عمل کریں کہ یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ اس عمل کو خود بھی لازم کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔